برسر اقتدار جماعت کی گہری چھاپ سپریم کورٹ پر ہے، لیکن موجودہ ہاتھوں میں ہندوستان کا مستقبل بالکل طے نہیں ہے۔ یہ گھیر گھار تو ہوتی ہی رہتی ہے، قوموں کی گھیر ہو رہی، زندہ قوموں کی گھیر ہوتی ہے، جو مردہ ہے اس کی کوئی تھوڑی گھیر ہوتی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ قانونی لحاظ سے غلط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور ہمارے ساتھ ہیں مولانا محمد ولی رحمانی صاحب۔ آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری ہیں اور بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے امیر شریعت ہیں۔ مولانا ولی رحمانی صاحب، ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ بابری مسجد رام مندر کا جو فیصلہ آیا ہے، ایک طویل جنگ آپ لڑ رہے تھے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی قیادت لڑ رہی تھی، اور جو فیصلہ آیا ہے اس سے لگتا ہے کہ مسلمانوں کے حق میں نہیں آیا ہے، تمام دلائل اور دعویٰ کو تصدیق اور مان لینے کے باوجود۔ تو ایسا ہم میں کہیں خامی رہ گئی ہے یا ججز نے کچھ کیا ہے؟ جہاں تک اس فیصلے کا معاملہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ قانونی لحاظ سے غلط ہے۔ فیصلے میں سارے حقائق کو مانا گیا ہے، بابری مسجد کب بنی تھی، اور پھر پچھلے 1949 سے 100 سال پہلے تک تقریباً بابری مسجد میں نماز کی ادائیگی کی بات بھی منظور کی کورٹ نے۔ اس کے بعد اس نے یہ بھی منظور کیا کہ 1949 میں وہاں غیر قانونی طریقے پر بت رکھے گئے۔ پھر اس نے یہ بھی منظور کیا کہ وہاں رام جی کی پیدائش مسجد کے اندر بیچ والے گنبد کے نیچے ہوئی ہے۔ یہ بھی 1989 میں پہلی دفعہ یہ بات کی گئی کورٹ کے سامنے۔ پھر اس نے یہ بھی مانا کہ غلط طریقے پر مسجد کو شہید کیا گیا۔ ان ساری چیزوں کے ماننے کے باوجود ہاں، ایک بات ان کے نزدیک مشتبہ رہی کہ بابری مسجد بننے کے بعد اور 1800واں سال جو تھا، اس کے پہلے جو 250-300 سال کا عرصہ گزرا ہے، اس میں نماز پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو آج جامع مسجد دہلی میں نماز ہو رہی ہے، دنیا جانتی ہے، لیکن اگر 300 سال کے بعد یہ ثبوت ڈھونڈا جائے کہ کہیں لکھا ہوا ہو کہ بابری مسجد کے اندر 20 نومبر کو یا 21 نومبر کو فلاں امام نے فلاں آیتیں پڑھائیں اور اتنے مقتدی ان کے پیچھے تھے، یا کسی مسجد کے بارے میں بھی اگر یہ پوچھا جائے 300 سال کے بعد، تو ظاہر ہے کوئی تحریری شہادت نہیں ہو سکتی۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جب مسجد بنائی گئی ہے اور مسلمانوں کی وہاں بڑی آبادی رہی ہے، میر باقی کی پوری فوج وہاں رہتی تھی، اور ایک زمانے تک وہاں وہ لشکر گاہ تھی، مسجد اسی لیے بنائی گئی تھی، اس لیے مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور ہو رہی تھی۔ اس کا کوئی تحریری ثبوت مانگنا یہ تو ویسے ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ پوری کے مندر کے اندر 400 سال سے اگر پوجا ہو رہی ہے تو اس کا تحریری ثبوت لائیے۔ بے مطلب بات ہے یہ سب۔ لیکن بہرحال جتنے دلائل و شواہد کو کورٹ نے مانا، اس کے بعد کورٹ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ واضح کرتا کہ مسجد کی زمین کے سلسلے میں جو معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، اس پر کورٹ اپنی رائے دیتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ کورٹ کی مجبوری یہ تھی، تھوڑا بہت لحاظ بھی رہا ہوگا عدالت کے سامنے، کہ اگر ہم یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ زمین مسجد کی نہیں ہے، تو یہ سارے شواہد جو اتنے دنیا بھر کے دیے گئے،
اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ اس لیے کورٹ نے یہ فیصلہ میں لکھا ہی نہیں کہ یہ زمین کس کی ہے۔ مطلب ٹائٹل سوٹ پہ کورٹ نے کوئی بات ہی نہیں کی اور وہی مقدمہ تھا۔ اصل مقدمہ جو تھا وہ ٹائٹل سوٹ کا تھا۔ اچھا، کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ASI کی رپورٹ اس بات کو نہیں بتاتی ہے کہ مندر توڑ کر کے مسجد بنائی گئی۔ تو جب یہ ساری باتیں تھیں تو کورٹ نے ٹائٹل سوٹ کا فیصلہ تو کلیئر کیا نہیں۔ ہاں، مسجد کی زمین مندر کو دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ قانونی لحاظ سے یہ فیصلہ غلط ہے۔ بعض قانون دانوں کا یہ کہنا ہے کہ آئین کی دفعہ 142 کے تحت یہ فیصلہ دیا گیا ہے، جس میں کورٹ کو بڑے لمبے چوڑے اختیارات تھے۔ لیکن جو لوگ دفعہ 142 اور اس کی تفصیلات سے واقف نہیں ہیں وہ اس بات کو آسانی سے مان لیں گے۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ دفعہ 142 کے تحت 8 مقدمات سپریم کورٹ میں گئے ہیں، اور خود کورٹ کے پرانے ججوں نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں واضح طور پر دفعہ 142 کی حد بندی کر دی ہے۔ بے لگام اختیار سپریم کورٹ کے ججوں کو نہیں ہے۔ اس تحدید کے اندر وہ جو دائرہ کھینچا ہے 142 کا، اس میں ایک چیز یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی قانون جو مرکزی حکومت کا بنایا ہوا ہو وہ 142 سے متاثر نہیں ہوتا ہو۔ یہ بات کہی گئی ہے۔ اب جو فیصلہ ہوا ہے اس میں جو چیز متاثر ہوئی ہے، اور بھی کئی چیزیں ہیں لیکن بہت واضح طریقے پر جو چیز متاثر ہوئی ہے وہ وقف ایکٹ ہے۔ وقف ایکٹ کے اندر بہت کلیئر کٹ وقف کی زمینوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، نہ اسے بیچا جا سکتا ہے، نہ اس کا ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، اور نہ کسی طرز کی کوئی ایسی تبدیلی کی جا سکتی ہے جو مالکانہ حقوق سے متعلق ہو۔ دفعہ 142 کے تحت اس وقف کے قانون کے رہتے ہوئے وہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ مطلب یہ کہ جو وقف ایکٹ کا جو قانون ہے تو اس پر جو 142 کی دفعہ ہے وہ لاگو نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ دفعہ لاگو نہیں ہوگی۔ خود اس کی حد بندی سپریم کورٹ کے ججوں نے اپنے فیصلوں میں کر رکھی ہے۔ اس لیے میں اس فیصلے کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی؟ 2 اہم کیس تھے، ایک طلاق بل کا، اس میں بھی کورٹ کا جو فیصلہ آیا شروع میں اس طرح آیا کہ مسلمانوں کو فیور میں، آخر میں شریعت کے خلاف آیا۔ اس فیصلے میں تمام ثبوتوں کے ماننے کے باوجود بھی خلاف فیصلہ آیا۔ ریویو پٹیشن میں آپ لوگ جا رہے ہیں، تو کیا نہیں لگتا ہے کہ مسلمانوں کے جو اہم فیصلے ہیں سپریم کورٹ سے مسلسل مسلمانوں کے خلاف آ رہے ہیں، اور جو برسری اقتدار جماعت ہے اس کے ایجنڈے کی تکمیل ہو رہی ہے سپریم کورٹ سے؟ یقیناً یہ فیصلہ جو آیا ہے اس سے یہ احساس دل میں تازہ ہوتا ہے کہ برسر اقتدار جماعت کی گہری چھاپ سپریم کورٹ پر ہے۔ لیکن ابھی ہم سپریم کورٹ سے مایوس نہیں ہوئے ہیں۔ اگر مایوس ہوتے تو بابری مسجد سے متعلق جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کے خلاف ہم لوگ نظر ثانی میں جانے کا فیصلہ نہیں کرتے۔ ہم لوگ نظر ثانی میں جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے فیصلہ کر لیا ہے، اور ہم نظر ثانی کی درخواست تیاری کے بعد اپنے وقت کے اندر انشاءاللہ سپریم کورٹ میں پیش کریں گے، اور پھر جو ہوگا وہ سامنے آئے گا۔ اتنی لمبی مدت میں جو 150 سال بعد مسئلے کا فیصلہ آیا ہے، حل ہوا ہے، تو اس میں ججز نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ نظر ثانی کی درخواست کچھ مؤثر ہوگی یا ججز انصاف سے کام لیں گے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ججز کے بارے میں فوراً یہ ذہن بنا لیا جائے کہ وہ سارے مقدمات کے اندر کوئی ایسا فیصلہ کریں گے جو نامناسب ہو اور جو حقیقت سے دور ہو، شواہد سے دور ہو۔ یہ میں نہیں سمجھتا، اور چونکہ ابھی امید باقی ہے سپریم کورٹ سے، اسی لیے ہم لوگوں نے نظر ثانی میں جانے کا فیصلہ کیا ہے۔
تو امید باقی ہے سپریم کورٹ سے، اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی قیادت نظر ثانی کی اپیل کر رہی ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ 1992 کے بعد اس مقدمے کو دیکھ رہی ہے۔ مولانا خود گزشتہ کئی سالوں سے جنرل سیکریٹری اپنی قیادت میں کام کر رہے ہیں۔ مولانا، ایک اور اہم معاملہ جو ان دنوں سرگرم ہے، بہت بحث کا موضوع بنا ہوا ہے، وہ ہے NRC کا۔ امت شاہ نے کل کہا کہ وہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل بھی لا رہے ہیں اور NRC بھی لا رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کی سازش ہے۔ آپ کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ آج آیا ہے، اس میں اسی طرح کی بات کی گئی ہے۔ امت شاہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں الگ الگ چیز ہے، NRC الگ ہے، یہ الگ ہے، اور کسی کو گھبرانے کی ضرورت NRC سے نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے، جو پڑھا لکھا ہے وہ جانتا ہے کہ سٹیزن شپ بل جو ایکٹ اب بنے گا وہ الگ ہے بالکل، اور NRC الگ ہے۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس بات کے کہنے میں امیت شاہ صاحب سچے نہیں ہیں۔ دونوں الگ ہیں، مگر دونوں کا گہرا رشتہ ہے۔ اور یہ لوگ جو سٹیزن شپ بل لا رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو سٹیزن شپ نہیں دینے اور مسلمانوں کو NRC میں پریشان کرنے کا ایک راستہ ہے۔ ابھی تک یہ طے نہیں ہے کہ کون سے کاغذات پورے ملک میں جب NRC کو لاگو کیا جائے گا تو کون سے کاغذات، کون سے ڈاکومنٹ یہ لوگ مانگیں گے، ابھی بھی کلیئر نہیں ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ لوگ ملک سے باہر تو مسلمانوں کو بھیجنا بڑا مشکل کام ہے، قانونی دشواریاں ہیں اس میں، لیکن یہ لوگ فیصلہ کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کو NRC کے نام پر پریشان کیا جائے گا۔ بات سچی یہ ہے کہ NRC جو آسام میں ان لوگوں نے لاگو کیا، وہ ایک لمبی کہانی ہے اس کی، اور ایک عرصے سے وہ معاملہ سیاست کی درگاہ میں چڑھایا جاتا رہا ہے، اور NRC سپریم کورٹ کے چھتر چھایا میں آسام میں لاگو کیا ان لوگوں نے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 19 لاکھ لوگ اس فہرست سے، اس رجسٹر سے باہر رہے۔ اب پریشانی ان لوگوں کی یہ ہے کہ اس میں 5 لاکھ مسلمان ہیں کم و بیش، اور بڑی تعداد غیر مسلموں کی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جہاں کل یہ بیان دیا ہمارے وزیر داخلہ نے، وہی کل آسام کے وزیر خزانہ نے بیان دیا کہ ہم اس NRC سے لاگو نہیں ہیں، میں مطمئن نہیں ہیں، دوسری NRC ہونی چاہیے، یعنی ایسی NRC ہونی چاہیے جس میں مسلمان کا نام زیادہ ہو اور ان کو پریشان کیا جائے تاکہ ووٹ پختہ ہو سکے۔ یہ خلاصہ ہے۔ اور خود امت شاہ کا پورا بیان پڑھ لیا جائے، اس میں صاف یہ بات ہے کہ NRC جب پورے ملک میں لاگو ہوگی تو آسام میں بھی لاگو ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مطلب یعنی آسام کی NRC دوبارہ ہوگی، اور یہ بھی کہہ چکے کہ جو آسام کی NRC ہوئی ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی بنیاد پر ہوئی ہے، اس کی نگرانی میں ہم اثر نو کرائیں گے۔ مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں میں 2 طرح کی رائے پائی جا رہی ہے NRC کو لے کر۔ ایک طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں، اور کئی سارے ہندو بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کنن گوپی ناتھ ہے، انہوں نے ایک پروگرام میں کہا کہ آپ اس کی مخالفت کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کئی سارے لوگوں نے مخالفت کی بات کی ہے، آپ ہیں، کچھ اور سارے مسلم رہنما ہیں جو مسلمانوں سے بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ آپ اپنے سارے دستاویز اور جو ڈاکومنٹس ہیں اس کو بنا لیجئے۔ صحیح حل اس کا کیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ان دونوں باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ تیاری کرنی چاہیے کاغذات کی، دستاویزات کی، پوری مستعدی کے ساتھ، وقت کے اندر اندر سستی نہ کی جائے۔ اور میں نے تو 4 مہینہ 5 مہینہ پہلے ہی بیان دیا تھا کہ کاغذات جمع کیے جائیں پوری مستعدی کے ساتھ۔ اور جو درجہ بندی کے ساتھ کام ہو رہا ہے، پہلے ووٹر ویریفیکیشن کا معاملہ ہے، اس کے بعد 1 اپریل سے لے کے 30 ستمبر تک دوسرا مرحلہ ہے، NPR کا مسئلہ ہے، اس کے بعد جا کے NRC کا مسئلہ ہے۔ تو یہ امت شاہ واضح کر چکے ہیں کہ اگلے پارلیمنٹری الیکشن کے وقت
यानी 2024 में NRC को मुल्क में लागू करेंगे। यानी थोक हिसाब से अमित शाह वोट पोलराइज करना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर मुसलमानों के नाम पर और सरकार बनाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उस वक्त ये मसले में लोग उलझे रहें, वो गरीबी का मसला भुला दें, तालीम का मसला भुला दें, सेहत का मसला भुला दें। आज जो नौकरियों से 1 करोड़ से ज़्यादा लोग निकाले जा चुके हैं, अच्छे खासे लोग, तो वो मसला सामने नहीं आए और बस हिंदू मुसलमान करते रहें और वोट हासिल करते रहें। इसीलिए ये सब तमाशे हो रहे हैं। वो जानते हैं अच्छी तरह से कि मुल्क से मुसलमान को या किसी भी मजहबी इकाई को निकालना बहुत मुश्किल है। इतनी सारी कोशिश बरसों से हो गई, अब तक आसाम से सिर्फ 6 आदमी बांग्लादेश भेजे जा सके हैं। तो जाहिर है कि ये साफ बात है कि बांग्लादेश भेजना या पाकिस्तान भेजना इतना आसान नहीं है। एक और बांग्लादेश ने भी वजाहत भी की, अभी उनके हाई कमिश्नर ने कहा कि कोई भी बांग्लादेशी इंडिया नहीं आया है, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मुल्क की जो मईशत है वो ज़्यादा बेहतर है, तो किसी बांग्लादेशी को ज़रूरत नहीं कोई इंडिया आए। ये तो बात उन्होंने कही है। ये ख़ुद हिंदुस्तान भी और जो हमारी मरकज़ी काबीना है वो भी समझ रही है कि भारत से बाहर भेजना किसी भी तरफ, किसी भी मुल्क में भारत के लिए कोई आसान नहीं है। लेकिन शैतान जान न मारे हलकान करे, तो ये मुसलमानों को हलकार करने की तरकीब लगाए हुए हैं और ये करेंगे। मेरी राय बहुत ही पुख्ता है इस सिलसिले में कि लोग अपने कागजात वक्त रहते हुए तैयार कर लें और सामने जो चीज़ रखें वो आसाम का हालिया NRC है, उससे आगे जाके कोई बात होने वाली नहीं है। उसको सामने रखें और फिर उसके बाद या उसके साथ जो लोग इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, नारे लगाना चाहते हैं, जुलूस निकालना चाहते हैं, जलसे करना चाहते हैं, वो करें। दोनों तदबीरों के अंदर कोई टकराव नहीं है। तो वो साफ़ है, जैसा कि अमीर शरीयत ने कहा कि आप अपने कागजात को दुरुस्त रखिए और अगर मुखालफत कर रहे हैं तो उनका भी साथ दीजिए। मौलाना, एक बात जो अभी मौजूदा माहौल है, ऐसा लगता है कि मुसलमानों को चारों तरफ से घेर लिया गया है और पूरी पॉलिटिक्स, पूरी सियासत, TV चैनल्स पर सारी बहस मुसलमानों के मसाइल को 2014 से लेकर अब तक हो रही है और मुसलमान इसी में उलझे हुए हैं। ये इससे कैसे निकल सकते हैं मुसलमान, इसका हल क्या है? नहीं, देखिए, एक बात, कौमों की ज़िंदगी में मुश्किल हालात आते हैं और मुसलमानों की तारीख़ तो चैलेंजेस से भरी हुई है। एक वक्त था जब मंगोल बगदाद के ऊपर हमलावर हुए, तो जो जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि दरियाए दजला का पानी लाल हो गया था और कई दिनों लाल रहा था, इतनी वहाँ कत्ल व गारतगरी हुई। लेकिन हमारा किरदार अगर मजबूत हो, हमारा ईमान मुस्तहकम हो, तो वही मंगोल की तीसरी नस्ल वाले ईमान ले आए और तारीख़ बदल गई पूरी की पूरी। तो इस मुल्क के अंदर हम अपने बेहतर किरदार को पेश करें, यकजहती को पेश करें, लोगों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आएँ, अक्ल व खैरत से काम लें, तो कोई मुश्किल नहीं है। घेर घार तो होती ही रहती है, कौमों की घेर हो रही, ज़िंदा कौमों की घेर होती है। जो मुर्दा है उसकी कोई थोड़ी घेर होती है। घेराबंदी तो ज़िंदा कौमों की होती है। मुसलमान एक ज़िंदा कौम है, इसलिए उसको घेरा जा रहा है। मुसलमान ऐसा लगता है मौजूदा माहौल में तन्हा हो गए, कहीं से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जिस कांग्रेस के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि हम मस्जिद वहीं बनाएंगे, उसी कांग्रेस पार्टी ने फैसला आने के बाद कहा कि मंदिर के निर्माण का काम जल्द शुरू किया जाए। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, वैसी सब की पार्टी को छोड़ दीजिए, तो उसके अलावा किसी भी पार्टी ने इस फैसले पर कोई तबसरा नहीं किया, कोई आवाज़ नहीं उठाई। यही पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों का साथ देने की बात कर रही थी। इतना जो चेंजिंग है, इतना जो तब्दीली है, कैसे आ गई है? वो मुझे आपके इस कहने पर एक वाक़या याद आ गया, तो मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूँ। पुरानी बात है, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने अयोध्या से बुनियाद रख करके अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत की। खैर, मैं कभी कभी उनसे मिलता था, तो मेरी मुलाकात उसी दौरान, कैंपेन के दौरान ही दिल्ली में उनसे हुई। तो मैंने जहाँ और बातें कही उनसे एक बात ये भी कही कि राजीव जी, आप इसको समझिए अच्छी तरह से कि अगर आप
गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के चेहरे के साथ जाएंगे, तभी आपके चेहरे की चमक दमक बाकी रहेगी। और अगर अयोध्या में संग बुनियाद रखकर और वहाँ से आप अपने कैंपेन का श्री गणेश कर रहे हैं, तो ऐसी शक्ल में आपको याद रखना चाहिए कि आपसे ज़्यादा चमकता हुआ चेहरा लाल कृष्ण अडवाणी और वाजपेयी का है। और राजीव जी ने मुझसे कहा था उस वक्त कि हाँ मौलाना साहब गलती हो गई। तो ये गलतियाँ ये सियासी लोग बहरहाल बात करते हैं सबकी, लेकिन वोट सब देखते हैं। वोट जो है वो किधर जा रहा है, सियासी पार्टियां उसी लिहाज से बात करती हैं। जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ है, 20 करोड़ आवाम को, 20 करोड़ मुसलमान को किसी बाहरी सपोर्ट की, और बाहरी का मतलब है हिंदुस्तान की सियासी पार्टियों की सपोर्ट की कतई ज़रूरत नहीं है। वो अगर हिम्मत और हौसले के साथ काम करेंगे, इंशाअल्लाह नतीजा उनके साथ रहेगा, अल्लाह उनके साथ है। एक बात, आप तो शुरू से हैं, मतलब 70-80 साल से आप हिंदुस्तान के हालात को देख रहे हैं। बाबरी मस्जिद में जब मूर्तियां रखी गई थी या ताला खोला गया था, या फिर जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, और अब के जो हालात हैं पूरा देख रहे हैं, तो इस पूरे मामले का क्रेडिट आप किसको, कांग्रेस को ज़्यादा देना चाहते हैं या आरएसएस और बीजेपी को? अभी तो मामला ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए अभी क्रेडिट देने की बात क्लियर नहीं होगी। लेकिन इस मसले में मैं ये कह सकता हूँ कि न कांग्रेस की नीयत साफ़ रही है, न बीजेपी इसका तरीक़ा सही रहा है। मुसलमानों में खौफ डर पहले ज़्यादा था या अब है, या पहले से मुसलमान नॉर्मल हुए हैं बाबरी मस्जिद के इशू का? बाबरी मस्जिद का इशू हो या हिंदुस्तान में जीने का इशू हो, एक तबका वो है, ख़ासकर जो दानिश्वरों का तबका है, वो ज़्यादा डरता है, ज़्यादा परेशान होता है उन गरीब लोगों के, गरीब मुसलमानों के मुकाबले में जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो परेशानियों की जगहों पे रहते हैं, जो बड़ी बड़ी आबादियों के अंदर गिनती के चंद घरों की शक्ल में रहते हैं। वो इतने परेशान नहीं हैं जितने हमारे बाज़ दानिश्वर हजरात परेशान हैं। दानिश्वर की बात आएगी, आपका वक्त भी मैं ज़्यादा ले रहा हूँ। कुछ दानिश्वरान ने बाज़ाब्ता मुहिम चला रहे थे कि अमन को, पीस को बरकरार रखने के लिए मस्जिद की जगह मंदिर के लिए सौंप दी जाए तो मुल्क का माहौल सही रहेगा। इधर आके उन्होंने मुलाकात भी की, बाज़ाब्ता ऐलान भी किया, उसमें कुछ हमारे उलमा भी शामिल थे। तो क्या इसकी वजह से भी जजेस को लगा कि अगर मंदिर के लिए जगह दे देंगे तो मुल्क का माहौल सही रहेगा, अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ हक़ में फ़ैसला जाएगा तो हिंदू कम्यूनिटी वो हंगामा करेगी, इस वजह से भी क्या वो मुतासिर हुए हैं? मैं नहीं जानता हूँ कि जजेस इन बातों से मुतासिर होंगे। ये तो वो हमारे यहाँ बिहार में एक बात कही जाती है, वाह वाही सतखुलाही। तो ये बेचारे दानिश्वर हजरात जिन्होंने ज़िंदगी में कभी अवामी काम नहीं किया है और जो टेबल टॉक के माहिर होते हैं, वही हजरात ज़्यादा परेशान रहे हैं और आइंदा भी परेशान रहेंगे। वो माशाअल्लाह इस अंदाज़ की बात करते हैं और उनको हक़ है करने का, जमहूरियत है यहाँ। ज़बान पर अब तक अल्लाह के फ़ज़ल से मोदी जी ने कोई टैक्स लगाया नहीं है। जब तक टैक्स नहीं लगाते हैं लोग बोलें तो अच्छा रहेगा। खुशी होती है कि लोगों को कम से कम बोलने की सलाहियत तो है, लेकिन ये बिला वजह का खौफ है, बिल्कुल बिला वजह का खौफ है। हिंदुस्तान का मुस्तकबिल कैसा दिख रहा है आपको? कम से कम मौजूदा हाथों में हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बिल्कुल तारीख है। इसलिए कि आज जो मुल्क की इक़्तिसादी हालत है और मुल्क की इक़्तिसादियात जिस गहरे खाई के अंदर गिर चुकी है, उससे निकालना आसान नहीं है। ये लोग तो इस मामले में ज़ीरो हैं, लेकिन अगर हीरो भी कोई आ जाएगा तो उसको निकालने में भी 10 साल लग जाएंगे। तो आप थे मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब, अमीर शरीयत हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं और हिंदुस्तानी मुसलमानों के सर फहरिस्त कायद हैं। बाबरी मस्जिद मुकदमा का केस लड़ रहे थे। आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद मुकदमा का जो केस मुसलमानों की तरफ से लड़ा जा रहा है, तो उसमें 7 मुकदमा की पैरवी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हो रही थी, 1 पैरवी जमीयत कर रही थी और भी कई सारे लोग थे इस पूरे मामले को देख रहे थे। तो मौलाना पूरे मसले पर तफसील से बातचीत की और बताया। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने कीमती वक्त दिया। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।